الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا۔ سوال یہ آیا ہے جناب کہ جب ہم امتحان میں ہیں اور یہ دنیا دار میں امتحان ہے اور اس میں شیطان کا وجود ایک حقیقت ہے اور ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے، تو شیطان ہمیں کس کس طرح سے بہکا سکتا ہے اور بہکاتا ہے، اور ہمارے پاس اس کے بہکاوے سے بچنے کے لیے کیا کیا اسباب وسائل مہیا ہیں جن سے ہم بچ سکتے ہیں۔ تھوڑا سا ہم پریمبل لے لیتے ہیں۔ دیکھیں جی، شیطان کو ہم سے سب سے بڑی دشمنی ہے ہی یہ کہ اس نے اپنے خیال میں ہمیں اللہ تعالیٰ کے سامنے نالائق ثابت کر دیا تھا۔ آدم نے شیطان کے بہکاوے میں آ کے اللہ کی ویسی نافرمانی کر دی تھی جیسی شیطان کے خیال میں اس نے کی تھی۔ تو شیطان کا سب سے بڑا شکوہ یہ ہے کہ وہی نافرمانی جب آدم نے کی تو اللہ نے اس کو معاف کر دیا، بلکہ نہ صرف معاف کر دیا بلکہ معافی کے الفاظ آداب بھی خود سکھائے، اور شیطان کو یہ سہولت نہیں دی۔ اس سارے معاملے میں تمام نالائقوں کی طرح، تمام مغروروں کی طرح، تمام جاہلوں کی طرح شیطان یہ بھول گیا کہ آدم نادم ہوئے تھے، شیطان نادم نہیں ہوا تھا۔ یہی بنیادی فرق ہے۔ جو قصہ ابلیس و جبریل میں اقبال نے کہلوایا، اس کے آخری جو مصرے ہیں بڑے خوبصورت ہیں، اس سارے معاملے کو بڑی اچھی طرح سے سم اپ کر دیتے ہیں کہ جب شیطان نے یہ کہا کہ میں تو خود اللہ کا پابند ہوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کی مرضی کے بغیر کچھ ہو سکتا ہو، میں نے جو کچھ کیا وہ اللہ کی مرضی و منشا کی۔ تو جبریل نے ایک مصرے میں، اقبال نے ایک مصرے میں جبریل کی زبان سے کہلوایا، کب کھلا تجھ پہ یہ راز، انکار سے پہلے کے بعد۔ انکار کے بعد اگر وہ یہ کہہ رہا ہے کہ سب اللہ کرواتا ہے تو انکار کی جرت کیسے ہو؟ خیر، آدم نادم ہوئے، ابلیس نہیں ہوا۔ اس سوال کا جواب یہیں سے شروع ہوتا ہے کہ ہمارے پاس شیطان کے بہکاووں سے بچنے کی سب سے بڑی جو ڈھال ہے وہ ندامت ہے۔ ہم نے کسی اور موضوع پہ گفتگو کی ہوئی ہے کہ رحمان الرحیم جو ہے، غفور الرحیم بھی ہے، وہ تمام گناہ معاف کر دیتا ہے۔ تو اس معافی مانگنے کے سفر کا آغاز ندامت سے ہوتا ہے۔ تو ہمارے پاس سب سے بڑا ٹول، سب سے بڑی ڈھال، سب سے بڑا ذریعہ، سب سے بڑا وسیلہ تو ندامت کا ہے۔ اب یہ ندامت آتی کیسے، یہ اگلا سوال ہوگا۔ اس سے پہلے ایک لمحے کو رک کے دوسری طرف چلے پڑتے ہیں، شیطان بہکا کیسے سکتا ہے۔ اگر آپ جنرلی بات کریں تو جو اللہ نے سورہ بقرہ میں آزمائش کے طریقے بتائے ہیں، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ شیطان انہی میں سے بہکاتا ہے، انہی سے آزمائش ہماری ہو رہی ہے۔ اب اس کو ون بائی ون کر کے کر لیں۔ خوف سے، بھوک سے، تنگ دستی سے، ان سے ڈراتا ہے ہمیں، اور ہم اس کی باتوں میں اس لیے آ جاتے ہیں کہ ہم وہ اللہ تعالیٰ کو جس طرح اللہ تعالیٰ ماننا چاہیے اس اپنی کوالیفیکیشن سے پیچھے ہٹنے لگتے ہیں۔ ہمارا رزق کم ہوتا ہے، مال کی بات کر رہا ہوں میں، ہمیں لگتا ہے کہ شاید کسی نے کم کر دی، اللہ تو کہہ رہا ہے کوئی نہیں کم کر سکتا۔ اور یہ گفتگو پھر ہماری رزق والے موضوع پہ دوبارہ چلی جائے گی۔ ہمارے ہاں اولاد نہیں ہوتی، شیطان کہہ دیتا ہے کہ فلاں آدمی دے دے گا، فلاں بزرگ دے دے گا۔ ہم بھول جاتے ہیں کہ اولاد تو اللہ نے دی نہیں ہے، کوئی روح کیسے آ سکتی ہے دنیا میں اللہ کی مرضی کے بغیر؟ تو وہ بہکاتا ہمیں۔ یہاں ایک بات قابل غور ہے جو میں نے پہلے بھی کہی تھی، اس سارے بہکاوے میں کہیں بھی شیطان ہمیں اوور رول نہیں کر سکتا، ہم سے سپیریئر نہیں ہوتا، ہمیں مجبور نہیں کر سکتا، صرف وسوسے ڈالتا ہے۔ سورہ ناس، ومن شر الوسواس الخناس، اللہ نے اس سے پناہ مانگنے کی بھی ہمیں طریقہ بتا دیا کہ کیا ہے، وہ وساوس ڈالتا ہے۔
جب وہ وساوس ڈالتا ہے اور ہمارا دل تنگ ہوتا ہے تو پھر وہ مرحلہ آتا ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ اچھا ہم اس مرحلے میں ایک دفعہ داخل بھی ہو جائیں بے شک، اگر نادم ہو جائیں گے تو وہ سارا انڈو ہو جائے گا، اور اگر پریکٹس کرتے رہیں گے تو ایک وقت آئے گا کہ ان وساوس میں آپ شامل ہی نہیں ہوں۔ یہاں ایک چھوٹی سی غلط فہمی رفع کر لوں، اللہ کے نیک بندے ہوں جن کو ہم اولیاء اللہ کہتے ہیں، اور میں خود آپ کی خدمت میں عرض کرتا رہتا ہوں کہ ولی اللہ ہونا کو بہت مشکل کام نہیں ہے، آپ صرف شیطان کے ولی نہ بنے، آپ ڈی فیکٹو ڈیفالٹ اللہ کے ولی ہوتے ہیں۔ لیکن جن کو ہم عرف عام میں ولی اللہ کہتے ہیں، رنج ان کو بھی ہو جاتا ہے، وسوسہ ان کو بھی آ جاتا ہے، پریشانی ان کو بھی ہو جاتی ہے۔ اگر آپ یاد کریں غار ثور کا واقعہ، تو ابوبکر صدیق تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ کے ساتھ، انبیاء کے بعد سب سے افضل انسان، وہ ڈر گئے تھے، تبھی تو آئے تو لا تحزن ان اللہ معنا۔ پتا کیا چلا؟ ڈرنا مسئلہ نہیں، وسوسہ آ جانا مسئلہ نہیں، اس پہ ڈٹے رہنا مسئلہ، نادم نہ ہونا مسئلہ، مدد نہ مانگنا مسئلہ۔ جب آپ کو وسوسہ آیا، پریشانی آئی اور آپ نے اللہ سے مدد نہیں مانگی، یا یہ ایگو ہوتی، یا آپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اللہ ہے۔ اسی طرح آپ نے غلط کام کیا، آپ کو پتہ لگ گیا یہ غلط کام ہے، آپ نہیں نادم ہوئے، یا یہ ایگو ہوتی کہ میں کیسے ندامت کر لوں جو ابلیس نے کی، یا پھر آپ اس اللہ کو مانتی نہیں، اس کو جانتی نہیں ہے وہ کیسا ہے۔ یہ ایک علیحدہ گفتگو ہے کہ اللہ کو جاننا کیا ہے اور اللہ کو ماننا کیا ہے اور جاننا کیوں ضروری ہے، یہ انشاءاللہ کسی نشست میں ہم کریں گے۔ تو واپس آ رہے ہیں، پہلا کام شیطان کیا کرتا ہے؟ آپ کو خوف دلاتا ہے، بھوک کا، بے اولادی کا، قسم کرسی کا، انگریزی محاورے میں رینی ڈیز کا، کہتا ہے کچھ رینی ڈیز کے لیے پریپیئر کر۔ یہ بہکاوا بھی دے دیتا ہے کہ رینی ڈیز جو ہیں وہ اس 60-70 سال کی زندگی کے باقی کے دن نہیں ہیں، وہ اس 60-70 سال کی زندگی کے بعد کے دن ہیں۔ تو رینی ڈیز کی پریپریشن کرنی ہے، رینی ڈیز ابھی نہیں آئے، ابھی تو جو کچھ ہو رہا ہے وہ تقدیر کے مطابق ہو رہا ہے، اس میں کچھ تبدیلی نہیں آ سکتی۔ آپ کو خوف دلاتا ہے، اس خوف میں ہمارے اندر کی جو اینیمل انسٹنکٹ ہے وہ کنیکشن توڑ بیٹھتی ہے جو اللہ سے ہوتا ہے۔ نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ آپ اس خوف میں دھنستے چلے جاتے ہیں۔ شیطان کا خوف بے عین ہی دلدل کی طرح ہوتا ہے، آپ جتنا زور لگائیں گے بغیر بیرونی مدد کے نکلنے کے لیے اتنے دھنستے چلے جائیں۔ کوئی بھی عقل مند باشعور آدمی جب دلدل میں دھنس رہا ہو وہ زور نہیں لگاتا، وہ مدد کے لیے پکارتا۔ ایک اشفاق صاحب بڑی اچھی نریشن دیا کرتے تھے کہ آپ کسی گاؤں میں نئے جائیں اگر، تو گاؤں کی حد پہ عام طور پر گاؤں کے لوگوں کے، کسانوں کے پالتو کتے وغیرہ ہوتے ہیں، وہ اجنبی کو دیکھ کے بھونکنا شروع کر دیتے ہیں۔ بیوقوف آدمی کیا کرے گا؟ پتھر مارے گا ان کو، کوئی ڈنڈا اٹھائے گا، خود بھی مشقت میں پڑے گا اور غالباً کتوں سے رفتہ بھی نہیں لے پائے گا۔ عقل مند آدمی کیا کرے؟ وہاں کھڑے ہو کے آواز دے گا، گاؤں کا کوئی آدمی آئے گا، وہ بتائے گا میں فلاں ہوں فلاں ہوں، فلاں سے ملنا ہے، وہ کتوں کو کرے گا ہش، کتے اس کو رفتہ دے۔ تو شیطان کے وساوس کو آپ اس تمثیل میں وہ گاؤں کی سڑک پہ گھومنے والے کتے سمجھ لیں، جب وساوس آئے تو اس کو پکاریں، وہ یہاں سے بھی قریب بیٹھا ہوا ہے، وہ سنے گا۔ جب کوئی مضطرب اس کو پکارتا ہے وہ جواب دیتا ہے، خوف دلائے گا۔ حل کیا ہے؟ جب خوف میں پڑ جائیں اللہ سے رابطہ کر لیں۔ کیسے رابطہ کر لیں؟ دعائیں بتائیں ہیں اس نے، سورتیں بتائیں ہیں اس نے، نوافل بتائیں، نفل پڑھ لیں، آپ کے ساتھ رابطے میں آ جائیں۔ جن لوگوں پہ خوف کارگر نہیں ہوتا ان کو شیطان کیا کرتا ہے؟ قرآن کی زبان میں ان کو دل فریب، خوش نما، مستقبل کے سہانے خواب دکھاتا ہے۔ بات پھر وہیں آ گئی، ہم نے کسی اور جگہ گفتگو کی تھی کہ اگر ایک آدمی یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میرے پاس ایسے موکل ہیں جو جا کے سونا لے آتے ہیں کسی کے مال سے، پوچھنے والا یہ سوال نہیں کرتا جناب علی آپ پھر میرے سے 5,000 کیوں مانگ رہے ہیں،
آپ بھی اپنے لیے سونا منگوا لیں، میرے لیے بھی منگوا لیں. یہ شیطان پردہ ڈال دیتا ہے سوچ میں. جب وہ خوشنما خواب دلاتا ہے اس کا حل بھی وہی ہے. جب اللہ کہتا ہے کہ کوئی پتا بھی نہیں ہلتا میری مرضی کے بغیر، تو اس کے خوشنما خواب کس کام آئیں گے آپ؟ جب اللہ یہ کہتا ہے 12واں سپارہ، ایسا کوئی ذی روح وما من دابۃ فی الارض جس کا رزق میرے ذمہ نہیں ہے، پھر شیطان کے خواب ہمیں کیوں چاہیں؟ اس سے آگے کا مرحلہ بھی ہے جو میں بار بار ریفر کرتا ہوں. فاروق صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ اس کا ایکشن پلان بھی ہونا چاہیے. چلے جی رک جائیں ایک لمحے. کوئی شیطان خوف دلا رہا ہے، میں خوف میں آ گیا ہوں. شیطان خواب دے رہا ہے، میں خواب میں آ گیا ہوں. ایک لمحے کو رک کے دیکھیں اپنے آس پاس پہلے، پھر اپنی ذاتی زندگی میں. ماضی میں جو خوف آئے تھے ان کا کیا انجام ہوا؟ ماضی میں جو خواب دکھائے گئے تھے ان کا کیا انجام ہوا؟ کوئی انجام نہیں. کیا وہ سارے لوگ جو دولت مند ہیں وہ خوش بخت ہیں؟ کیا وہ سارے لوگ جن کی بڑے بڑے ثمرات ہیں، اولاد ہے، وہ خوش بخت ہیں؟ کیا وہ سارے لوگ جن کے بڑے بڑے محل ہیں، ذمہ داریاں ہیں، باغ ہیں، جائیدادیں ہیں، وہ خوش بخت ہیں؟ نہیں. تو میں کیسے یہ توقع رکھ رہا ہوں کہ میں ہو جاؤں گا؟ بھائی ایک اور بالکل ذہنی سی بات یاد آ گئی. ایک صاحب کہنے لگے کہ جناب دیہاتوں میں اس لیے اولاد زیادہ ہوتی ہے کہ اگر ایک آدھ بچہ نالائق نکل آئے تو دوسرا سنبھال لے. تو میں نے کہا صاحب یہ کہاں لکھا ہوا ہے 7 میں سے ایک نالائق نکلے گا اور 6 لائق نکلیں گے؟ اور یہ کہاں لکھا ہوا کہ ایک ضرور نالائق نکلے گا؟ وہ ایسے بھی ہیں جن کے 7 نالائق نکل آئے، ایسے بھی جن کا 1 لائق نکل آیا، ایسے بھی ہیں جو ارب پتی ہونے کے باوجود، تصرف رکھنے کے باوجود لقمے کو ترستے ہیں، اور ایسے بھی ہیں جو اس سب کے باوجود خوش و خرم رہتے ہیں. اسکندر یونانی کا جو استاد تھا، نام مجھے بھول گیا فلسفی کا، وہ اس کے پاس گیا اور جا کے کہنے لگا کہ استاد محترم میرے لائق کو خدمت. جب وہ گیا تو وہ زمین پہ لیٹا ہوا دھوپ سیک رہا تھا. اس نے کہا پہلے تو سورج کی روشنی چھوڑو، مجھے مزہ آ رہا تھا، اور اگر جب تک سورج کی روشنی ہے تمہاری کسی مدد کی مجھے ضرورت نہیں. تو شیطان کے 2 میجر ٹول ہیں، خوف اور تمنا. بچنے کا طریقہ کیا ہے جو ہم ڈے 1 سے کہہ رہے ہیں؟ جب کوئی خوف محسوس ہو ایک لمحے کو رکیں اور پتہ کریں کہ اس خوف کے لیے اللہ نے کیا حل بتایا اور وہ حل اپنا لیں. خوف کے عالم میں کوئی ایسا کام کر بیٹھے جو پتہ چلا کہ شاید اللہ کو پسند نہیں آئے گا، فوراً نادم ہو اور معافی مانگو. یہی تمناؤں کے سلسلے میں. تمنا کو دل میں آ گئی ہے اس سے مانگیں، وہ دے دے خوش ہو جائیں، وہ نہ دے صبر کر لیں. صبر نہ ہو دل میں رنج بھر آئے، اول فول بک بیٹھے، کوئی کام کر بیٹھے جو اس کو پسند نہیں آتا، جیسے معلوم ہو نادم ہو جائے اور معافی مانگیں. جب آپ بار بار یہ کام کرتے ہیں تو یہ سیکنڈ ہیبٹ بن جاتی ہے. اس کی چھوٹی سی مثال دے کے گفتگو ختم کرتے ہیں. جب آپ نئی نئی گاڑی کار چلانا سیکھتے ہیں تو آپ گیئر کی طرف دیکھ کے لگاتے ہیں، بریک پیر کی طرف دیکھ کے لگاتے ہیں. کچھ عرصے کے بعد گیئر لگاتے ہوئے آپ کو نیچے دیکھنا نہیں پڑتا اور بریک لگاتے ہوئے نیچے دیکھنا نہیں پڑتا. وہ نیچرل موومنٹ آف یور آرم، یور لیگ، دیٹ بیکمز اے سیکنڈ ہیبٹ، جو خود بخود ایکٹیویٹ ہو جاتی ہے جیسے ہی آپ گاڑی میں بیٹھتے ہیں. اسی طرح یہ معاملہ ہے، جب آپ بار بار یہ کرتے ہیں تو یہ خود بخود ایکٹیویٹ ہو جاتی ہے کہ جیسے شیطان کا خوف، شیطان کی طرف سے کوئی خوشنما تمنا آتی ہے، آپ کا ڈیفنس میکینزم ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے. اس پہ لگے رہیں. توفیق اللہ کی ہے، مدد اللہ کی. خوش قسمتی ہماری یہی ہے، اس سارے معاملے میں اللہ ہمارے ساتھ ہے. وما علینا الا البلاغ.